وہ کون تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ویورز آج ہم آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ میں بہت بار سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ اس شخصیت کے زندگی کے حالات اور واقعات اور ان کی کرامات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اتنی بڑی شخصیت کا تعلق اناطولیہ اسپین سے تھا۔ انہی صوفیہ کی وجہ سے اسپین میں تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ انہوں نے دمشق، بغداد، قاہرہ، مکہ، مدینہ منورہ، تونیہ، ترکی اور ایران کے اسفار کیے اور ہر جگہ سے علم حاصل کیا، اور انہیں علم کا کوئی صفحہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 600 کتابوں کے مصنف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بار زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا جو کہ گنا نہیں جا سکتا۔ اس عظیم ہستی کا نام حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی ولادت 1165 میں اسپین اناطولیہ میں ہوئی۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے براہ راست حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ادب بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ہی سیکھا۔ تو ویورز، ان کے مزید کرامات سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویورز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تھی۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ادب بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ہی سیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتیں ان سے سیکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سمندر پر چلتے تھے، دوسری یہ کہ وہ زمین کو اپنے پیروں میں لپیٹ لیتے تھے، یعنی طے الارض بھی ان کو حاصل تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ فضا میں بھی اڑا کرتے تھے۔ یہ باتیں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھی تھیں۔ ویورز، حضرت شیخ ابن العربی ایک نہایت ہی نیک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ خود کہتے تھے کہ میرے والد صاحب علی بن محمد وہ اس مرتبے پر فائز تھے کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جبکہ ان کو رحمانیت کی تجلیات ہوا کرتی تھیں، اور ابن العربی کو بھی یہ تجلیات انہوں نے بچپن میں ہی کرا دی تھیں۔ حضرت شیخ ابن العربی کہا کرتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے۔ حضرت شیخ ابن العربی خود فرماتے ہیں کہ میں بحر روم پر کھڑا تھا اور میں عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک اپنی سواری پر نہیں جاؤں گا جب تک سمندر میں اپنا درجہ ولایت نہیں دیکھ لوں۔ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا چیزیں مقدر فرمائی ہیں تاکہ میں اس میں راضی رہوں، اور کیا کیا چیزیں میرے حق میں ہیں تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور مجھ سے کتنے لوگ فیض حاصل کریں گے تاکہ میں ان کو بھی دیکھ سکوں، جب تک دیکھ نہیں لیتا یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ فرمایا جب میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد میں غرور میں بالکل بھی نہیں آیا، بلکہ میری کیفیات وہی رہیں جو سوار ہونے سے پہلے تھیں۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے جس نبی کی طرف فیض حاصل کرنے کے لیے دھیان دیتا تو اس نبی کی زیارت مجھے ہو جایا کرتی۔ ایک شخص نے حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ قبر کے نزدیک آیا تو اسے زمین میں ہی دھنسا دیا گیا۔ ایک شخص کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ اس شخص کو ڈھونڈتے رہے، مگر اس شخص کی نشاندہی کرنے پر جب وہ اس زمین کے قریب پہنچے جس میں دھنس چکا تھا تو ان کے اہل خانہ نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مزید اس زمین میں دھنس جاتا،
اور یہی شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ارطغرل کی بھی بہت مدد کی اور کئی بار ان کو موت کے منہ سے نکالا۔ کچھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے اور جن کی وجہ سے بہت سے عظیم شخصیات کی کامیابی مقدر بنی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔